بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ عادل میری گاڑی منگوا لو، بلال نے گاڑی کی چابی عادل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ بلال غسل کرنے کے بعد کافی بہتر تھا۔ عادل نے اپنے ملازم کو بھیج کر بلال کی گاڑی منگوا لی تھی۔ گاڑی آنے کے بعد بلال نے بیڈ روم کی کھڑکی کا پردہ پیچھے ہٹا کر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کو دیکھا جو اس کے باپ کی نشانی تھی۔ بلال بھائی کچھ کھائیں گے؟ عادل نے آہستہ سے پوچھا۔ بلال نے نفی میں گردن ہلا دی۔ یہ گاڑی کی چابی، کچھ اور چاہیے آپ کو؟ عادل نے جانچتی نگاہوں سے پوچھا۔ بلال نے ارد گرد دیکھا۔ جائے نماز، بلال نے مختصر سا جواب دیا۔ عادل نے ایک کیبن کھولا اور جائے نماز نکال کر دے دیا۔ بلال بھائی اگر کچھ چاہیے ہوگا تو آپ مجھے کال کر دیجئے گا، میں 7 والے روم میں ہوں، اب آپ آرام کریں۔ ہاں یاد آیا، قبلہ اس طرف ہے، عادل نے جانے سے پہلے کہا تھا۔ بلال نے جائے نماز بچھایا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگلی صبح عادل فجر کی نماز ادا کرنے کے 1 گھنٹہ بعد اپنے ہی بیڈ روم میں بلال سے اجازت لے کر داخل ہوا تو اس نے دیکھا بلال اب بھی جائے نماز پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بلال نے ساری رات جائے نماز پر گزار دی۔ بلال صبر اور نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے مدد لے چکا تھا۔ بلال جس کرب میں مبتلا تھا وہ اب شانت ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کی پریشانی اب ایک میٹھی مسکان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ یقین اور بے یقینی کی جنگ میں یقین جیت چکا تھا۔ داخلی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہو چکی تھی۔ بلال کے ماتھے پر لگا کلنگ کا ٹیکا رات بھر سجدے میں پڑی رہی پیشانی سے صاف ہو چکا تھا۔ بلال کا چہرہ بارش کے بعد کی دھوپ جیسا روشن، چمکدار اور اجلا تھا۔ بلال کی گرین آنکھیں ضرور سرخ تھیں نیند کی وجہ سے، پھر بھی وہ فریش لگ رہا تھا۔ السلام علیکم بلال بھائی، عادل نے اندر آتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام عادل صاحب، بلال نے جائے نماز کو سمیٹتے ہوئے جواب دیا اور عادل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنے چہرے پر تبسم سجائے۔ عادل صاحب تشریف رکھیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، بلال مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ عادل کھلکھلا کر ہنس دیا۔ عادل کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ عادل صاحب بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھلا دو، بلال نے عادل سے کہا۔ جی بلال بھائی، مجھے اندازہ ہے، اس لیے میں ناشتے کا بول کر آیا ہوں۔ چند منٹ بعد 2 ملازم اندر آئے۔ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی اور ایک نوجوان لڑکا۔ ان دونوں نے ناشتہ سینٹر ٹیبل پر ہی لگا دیا تھا۔ ممی ڈیڈی اور دادی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، پھپھو کے بیٹے کی شادی ہے، اس لیے میں نے ناشتہ یہی منگوا لیا ہے، عادل نے کہا۔ ناشتہ بلال کی پسند کے مطابق تھا۔ گڑ والی چائے، براؤن بریڈ، فریش اورنج جوس، انڈوں کی سفیدی کا آملیٹ۔ عادل اور بلال نے ناشتہ کیا۔ بلال بھائی دوپہر کے لیے میں نے دیسی مرغ اور وہ بھی دیسی گھی میں پکا ہوا اور پیاز گوشت بول دیا ہے۔ عادل اپنے ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ عادل میں دوپہر تک نہیں رک سکوں گا، بلال نے وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وال کلاک پر 8 بجنے والے تھے۔ عادل نے بلال کی طرف حیرت سے دیکھا۔ عادل سوچ رہا تھا، بلال بھائی بھی عجیب کیریکٹر ہیں، رات کو رو رہے تھے، صبح کو مسکرا رہے تھے اور اب جا رہے ہیں۔ عادل صاحب میں آج 11 بجے کی فلائٹ سے عمرہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں دوپہر تک نہیں رک سکتا، ورنہ آپ کی دعوت سر آنکھوں پر، واپسی پر آپ سے کھانا ضرور کھاؤں گا۔ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں آج؟ عادل نے حیرت سے سوال کیا۔ بلال بھائی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا، مجھے آپ سے گلہ ہے، اگر زندگی نے مہلت دی تو ہم اس سال حج ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ عمر رسیدہ خاتون اور وہ نوجوان لڑکا ناشتے کے برتن اٹھانے کے لیے آ گئے تھے۔ بلال نے انہیں دیکھا تو گاڑی کی چابی عادل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، عادل صاحب میرا ہینڈ کیری منگوا دو گاڑی سے، مجھے کپڑے اور پاسپورٹ ٹکٹ نکالنے ہیں۔ بلال بھائی میں خود لے کر آتا ہوں۔ عادل نے جلدی سے گاڑی کی چابی پکڑی اور ہینڈ کیری لینے چلا گیا۔ نوجوان لڑکا ناشتے کے برتن ٹرالی پر رکھ کر کمرے سے جا رہا تھا۔ بلال کھڑکی سے پردہ ہٹا کر عادل کو دیکھ رہا تھا جو اس کی گاڑی کے پاس کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آپ ہی بلال ہو صاحب؟ عمر رسیدہ ملازمہ نے ادب سے پوچھا بلال کی طرف دیکھ کر۔ بلال اس ملازمہ کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوا۔ جی خالہ جی، مگر آپ کیسے مجھے جانتی ہیں؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ صاحب آپ کو اور بابا جی کو کون نہیں جانتا اس گھر میں، ہاشمی صاحب سے لے کر مالی تک سب آپ سے ملنا چاہتے تھے، اور میں بھی۔ میرے ابا جی بڑے پیر صاحب کی ایسے عزت کرتے تھے جیسے عادل آپ کی اور بابا جمعہ کی کرتا ہے۔ میں تو رات کو ہی سمجھ گئی تھی جب عادل صاحب اپنے بیڈ روم میں آپ کو لے کر آئے تھے، ورنہ اس بیڈ روم میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے سوائے میرے۔ حلیمہ بی بی رکی اور پھر دوبارہ بولی بلال کے چہرے کو دیکھ کر جو اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ صاحب آپ نے کیا جادو کر دیا ہے عادل صاحب پر؟ 6 مہینے پہلے تک جب میں یہ کمرہ صاف کرنے آتی تھی تو روڑی سے زیادہ گندا ہوتا تھا، اور اب مسجد کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، صفائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لگتا ہے آپ اس گھر میں کافی سالوں سے ہیں، بلال نے پوچھا۔ جی صاحب،
میں 22 سال سے یہاں کام کر رہی ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، پیروں کا گھرانہ ہے، زندگی میں پہلی بار کسی پیر زادے کا مرشد دیکھ رہی ہوں، ملازمہ نے جواب دیا۔ بلال سمجھ کر بھی تفصیل جاننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ صاحب، مطلب یہ، عادل صاحب کے دادا بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کے تایا بہت مشہور پیر ہیں، لوگ اس گھرانے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ عادل صاحب ان سب سے بڑھ کر آپ کی اور بابا جمعہ کی عزت کرتے ہیں۔ رات آپ کو روتا دیکھ کر عادل صاحب پوری رات سو نہیں سکے، مجھے کہنے لگے، حلیمہ بھی، بلال بھائی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے، اللہ خیر کرے۔ آپ کا نام حلیمہ بھی ہے؟ بلال نے پوچھا۔ شناختی کارڈ پر تو میرا نام حلیمہ صادق ہے، بس عادل صاحب حلیمہ بھی کہتے ہیں۔ صاحب، وہ جو سامنے دیوار ہے جس کے اوپر پلاسٹک کا پردہ ہے، اس دیوار پر پہلے 3 تصویریں لگی ہوئی تھیں، اب ایک اور بڑی تصویر لگا دی ہے عادل صاحب نے۔ بلال نے کمرے کی مغربی دیوار کی طرف دیکھا، جہاں دیوار پر کھڑکیوں کے اوپر لگے ہوئے بلینڈر کی طرح دیوار پر آدھ فٹ آگے کی طرف لائٹ گرین شیڈ کا بلینڈر لگا ہوا تھا، جس کے پیچھے 4 بڑی تصویریں آویزہ تھیں۔ ایک عادل کے دادا اور دادی کی تصویر جو کہ بلیک اینڈ وائٹ تھی، دوسری تصویر اس کے والدین کی تھی جو کہ کلر تھی، تیسری تصویر جو کہ دیوار پر سب سے نیچے لگی ہوئی تھی، اسکول یونیفارم پہنے ہوئے 2 بچے، ایک بچہ موٹا گندمی رنگ والا اور ایک چھوٹی بچی گول مٹول گوری چٹی رنگت والی۔ بلال اس دیوار کی طرف بڑھا جس کے پیچھے لگی ہوئی تصویریں اس پردے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ بلال نے بغیر اجازت کے اس پردے کو ہٹانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بلال کا منہ اس دیوار کی طرف تھا اور حلیمہ بی کی طرف پشت تھی۔ حلیمہ بی کھڑی ہوئی بلال کو دیکھ رہی تھی۔ بلال بھائی، آپ کا ہینڈ کیری، عادل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کپڑے نکال دیں حلیمہ بی، پریس کروا دیتے ہیں۔ بلال نے اپنے کپڑے حلیمہ بی کو دیے، وہ کمرے سے چلی گئیں۔ عادل نے وہ بلینڈر پیچھے ہٹایا۔ چوتھی تصویر بابا جمعہ اور بلال کی تھی جو عادل نے موبائل سے لی تھی۔ بلال بھائی، یہ میرے دادا اور دادی ہیں، یہ ممی ڈیڈی، اور یہ میرے اور عظمی کے بچپن کی تصویر ہے۔ چوتھی تصویر کے پاس کھڑے ہو کر عادل نے محبت سے سرشار ہو کر کہا، یہ میرے مرشد بابا جمعہ خان میواتی اور میرے محسن، میرے دوست ملک بلال احمد ہیں۔ عادل کی سانسوں سے عقیدت کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے لہجے میں احترام تھا۔ وہ بلال سے بلال کو متعارف کروا رہا تھا۔ بلال بھائی، اگر یہ 2 عظیم بندے مجھے نہ ملتے تو شاید میں پاگل ہو جاتا، ان دونوں نے مجھے زندگی سے ملا دیا۔ عادل بول رہا تھا اور بلال سن رہا تھا۔ میں ابھی عظمی سے بات کر رہا تھا، میں نے اسے بتایا آپ میرے ساتھ میرے گھر پر ہو، وہ بھی یہاں آ رہی ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ بلال بھائی، آپ نے ہم دونوں کا خود سے بھی تعارف کروا دیا، ورنہ میں اور عظمی خود ہی سے بھاگ رہے تھے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں اور عظمی ایک دوسرے کی محبت سے انجان ہی رہتے۔ بلال خاموشی سے عادل کے سامنے کھڑا ہوا، عادل کی باتیں سن رہا تھا۔ بلال بھائی، میری اور عظمی کی شادی نومبر میں ہو رہی ہے، ڈیڈی اور عظمی کے انکل نے ہماری مرضی سے یہ رشتہ طے کیا ہے۔ عادل کے چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ ابھری، مگر بلال سنجیدہ تھا۔ بلال واش روم میں گیا اور اپنے کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے وہ تصویریں نکال لایا اور عادل کی طرف بڑھا دیں۔ عادل نے وہ ساری 2 درجن کے قریب تصویر دیکھیں۔ اب عادل کے چہرے پر بھی سنجیدگی تھی، کڑوی سنجیدگی میٹھی مسکراہٹ کو کھا گئی تھی۔ بلال بھائی، مجھ سے بابا جی کہا کرتے تھے۔ عادل بیٹا، اکثر آپ کا سچ حقیقت نہیں ہوتا، یہ تصویریں سچ ہوں گی مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ مجھے عظمی اور خود سے زیادہ ملک بلال احمد پر اعتماد ہے۔ میٹھی مسکراہٹ نے کڑوی سنجیدگی کو پھر مات دے دی۔ عادل نے وہ تصویریں اپنے دراز کے اندر رکھ دیں۔ بلال بھائی، اگر اجازت ہو تو کل رات کو ایسا کیا ہو گیا تھا؟ عادل نے رک رک کر آدھا سوال پوچھا۔ بلال نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز کی طرف دیکھا جہاں پر عادل نے بلال اور عظمی کی تصویریں رکھی تھیں۔ عادل ساری بات سمجھ گیا، اس نے مزید تفصیل نہیں پوچھی۔ عادل صاحب، اب 14 مارچ کو میرا نکاح نہیں ہوگا، سب کو اطلاع کر دینا، اور ابھی اس بارے میں عظمی سے ذکر مت کرنا، میرے جانے کے بعد بتا دینا۔ بلال آدھی بات کر کے خاموش ہو گیا۔ بلال ایک دم سنجیدہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد عظمی بھی آ گئی۔ عادل اور عظمی نے بلال کو ایئرپورٹ ڈراپ کیا۔ بلال عمرہ کرنے چلا گیا تھا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے واپسی کے بعد جب عادل اور عظمی گھر لوٹے تو پورچ میں عادل نے اپنی کار عظمی کی سوزوکی مہران کے ساتھ کھڑی کی تو گاڑی سے اتر کر وہ دونوں بلال کی گاڑی کی طرف آئے۔ عادل، تمہیں پتا ہے بلال یہ گاڑی کیوں نہیں بدلتا؟ عظمی عادل کی طرف دیکھ کر بولی۔ کیوں؟ عادل نے پوچھا۔ اس لیے، یہ اس کے ابا کی نشانی ہے، عظمی نے بتایا۔ مجھے تو لگتا ہے بلال اپنے نکاح والے دن بھی اسی گاڑی کو سجائے گا اور نوشی کو اسی میں بیٹھا کر لے جائے گا اپنے گھر۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، عادل نے عظمی کو اطلاع دی۔ تو پھر ہم تمہاری BMW کو سجائیں گے بلال کے نکاح والے دن، عظمی خوشی سے بولی۔ عظمی،
اب بلال بھائی کا نوشی سے نکاح نہیں ہوگا۔ عادل نے دو ٹوک بات کر دی۔ وائے، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں ہوگا یہ نکاح؟ عادل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بلال بالکل نارمل تھا، بلال کی کسی بات سے تو نہیں لگا مجھے ایسا کچھ۔ عزمی نے بہت سارے سوال عادل سے پوچھ لیے۔ عزمی روحان سی چہرے کے ساتھ عادل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہیں عادل آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے تھے؟ عزمی نے عادل کی طرف انگلی کر کے پوچھا۔ عزمی یہ سچ ہے، مجھے کوئی 2 گھنٹے پہلے بلال بھائی نے خود بتایا تھا۔ میں کل رات کو بلال بھائی کو ڈیفنس کے قبرستان سے لے کر آیا تھا، وہ ایک قبر کے سرہانے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ عادل نے رنجیدگی سے کہا تھا۔ بلال رو رہا تھا؟ رو رہا تھا وہ بھی بلال؟ میں نے 2-2.5 سال کے دوران اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے۔ عزمی حیرت سے بولی۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے ساتھ آؤ، میرے بیڈ روم میں، عادل بولا جاتے ہوئے۔ عزمی اس کے پیچھے چل دی۔ بیڈ روم میں داخل ہونے کے بعد عادل نے بلال اور عزمی کی وہ تصویریں عزمی کو تھما دی۔ او مائی گاڈ، میری بے وقوفی! بلال نے تو کبھی میرے جسم کو تو کیا، اس نے تو کبھی میرے پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی نہیں چھوا۔ عادل غور سے دیکھ رہا تھا عزمی کی طرف۔ عادل کہیں آپ بھی تو ان تصویروں سے؟ مجھے بلال بھائی اور آپ پر پورا اعتماد ہے، عادل نے عزمی کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ عزمی آپ بیٹھ جاؤ۔ عزمی صوفے پر بیٹھ گئی۔ عادل یہ وہ لمحہ تھا جب بلال مجھے آپ کے بارے میں بتا رہا تھا، آپ کی محبت سے میرا تعارف کروا رہا تھا، تب مجھے ایسے لگا جیسے مجھے میری منزل مل گئی، جیسے ڈوبتے ہوئے کو کنارہ مل جائے، جیسے قحط کے دنوں میں بارش شروع ہو جائے۔ میں تو بلال سے ایسے لپٹی تھی جیسے موت کو مات دے کر مریض اپنے طبیب سے لپٹ جائے۔ کس طرح ان تصویروں کو غلط رنگ دیا گیا ہے۔ میں توشی سے بات کرتی ہوں ابھی۔ عزمی نے اپنے موبائل پر توشی کا نمبر دیکھنا شروع کیا۔ عزمی آپ کسی کو بھی فون مت کرو، ایک دفعہ مجھے بلال بھائی نے کہا تھا عادل محبت کو کسی کی بھی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بلال بھائی نے یہ بھی کہا تھا اعتماد محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بلال بھائی نے مجھے یہ تصویریں دکھائیں تو کہا کچھ نہیں اور نہ ہی اپنی صفائی دی۔ اگر میں بلال بھائی اور آپ پر اعتماد کر سکتا ہوں تو ان کی ہونے والی بیوی کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ عزمی نے اپنا موبائل صوفے پر رکھ دیا اور کسی گہری سوچ میں کھو گئی۔ رندھاوا صاحب، آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ ناہید اپنے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ جمال رندھاوا ایزی چیئر پر بیٹھے ہوئے سگار کے دھوئیں سے حقیقت کو اندھا بنانا چاہتے تھے۔ ان کے ذہن میں بلال کا لکھا ہوا جملہ گونج رہا تھا، جورو کا غلام، رن مرید۔ جمال رندھاوا رات سے نہ جانے کتنے سگار سلگا چکے تھے۔ رندھاوا صاحب، میں رات کو آئی تھی، آپ نے اندر سے لاک لگایا ہوا تھا، میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات گئی بات گئی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جمال رندھاوا نے ناہید کی طرف دیکھا جس کا ہاتھ جمال کے گال پر تھا۔ ناہید کے ہونٹوں پر مرہمی مسکراہٹ تھی جس نے فوراً جمال رندھاوا کے گھاؤ بھر دیے تھے۔ جمال رندھاوا نے وہ خط اور بلال کے لوٹائے ہوئے چیک اپنے لاکر میں رکھ لیے تھے، اس فولڈر سمیت جس کی ناہید کو خبر نہیں تھی۔